نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ لیکن آج انہی سے سوال یہ ہے کہ حضور امام علی مقام سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ کے متعلق تمہارا کیا قول ہے؟ میں نے سب کی ان کی کتابیں دیکھی ہیں اور اسماء الرجال میں بھی یہی ہے۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ، اس قول پر آ کر سارے متفق ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری۔ رمضان المبارک 8واں مہینہ ہے سن ہجری کا، بلکہ رمضان کے بعد شوال 9واں مہینہ ہے رمضان المبارک، آگے شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج، اور ربیع الاول شریف 3را مہینہ ہے۔ 15 ربیع الاول شریف آتا حضور سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی دنیاوی عمر مبارک جو ہے وہ جا کر 15 رمضان سن 11 ہجری میں تو 8 سال مکمل ہو جاتی، لیکن بہرحال 6 ماہ کم میں 7.5 سال اور چند دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مقدس آپ 5 شعبان سن 4 ہجری میں آپ کی ولادت مقدسہ ہے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی 6 سال اور 7 ماہ کی عمر مبارک میں الغرض 8 سال کے قریب امام حسن رضی اللہ عنہ، 7 سال کے قریب امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اگر باقی بچے 5 سال کی عمر میں ہوں وہ صحابہ ہیں، تو جن کی عمریں 8 سال اور 7 سال کے قریب ہیں اور جن کو آخر تک محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار اور 9 10 11 احادیث اور ایک عمل یاد ہو، وہ ہستیاں صحابہ کرام میں شامل کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے ہم جتنے جمہور اہل اسلام ہیں، حضرات نوجوانان جنت کے سردار، ان سادات اعظام کے اجداد ہستیاں سادات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی نورانی ہستیوں کو ہم تابعین میں نہیں، ہم تمام اہل سنت جمہور اہل اسلام کا مذہب ہے کہ ہم ان کو صحابہ کرام میں شامل کرتے ہیں، اور جو عظمت و عزت اور جو شریعت مبارکہ میں پروٹوکول حضرات صحابہ کرام کا ہے وہ تمام کا تمام سادات حسنین کریمین کو بھی حاصل، اور مزیت اور مزید خصوصیت یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون مقدس اور آپ کے دل و جان کی راحت ہیں۔ سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں، اور حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کا 30 سال کی عمر مبارک کے پہنچنے تک آپ کا تمام کے تمام علوم اور فنون کے حصول کے لیے بھی عملی طور پر آپ کا سلسلہ جاری رہا بستی جیلان، اور اس کے بعد عروس البلاد بغداد شریف میں، اور جیسے ہی آپ 18 سال کی عمر مبارک دنیاوی میں آپ بغداد شریف میں 488 سنہ ہجری میں پہنچے تھے، تو پہلے دن سے ہی حضرت سیدنا ابو العباس خضر علیہ السلام جن کے ذمہ تکوینی امور ہیں، اور آپ کے شیخ کریم، ان کو بھی حکم پہنچایا تھا اللہ پاک کا حضرت سیدنا ابو العباس خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو سعید مبارک المخزومی رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات، یہ 2 کریم ہستیاں تھیں جو حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی باطنی تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت کتبہ، 30 سال کی دنیاوی عمر مبارک میں ادھر جہاں جامع نظامیہ بغداد میں آپ کو دستار فضیلت عطا فرما کر ایک علم اور فن جو اس دور کا ہے اس میں جہاں مکمل طور پر آپ کو فضیلت کی دستار پیش کر دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت کتبہ، ادھر علم کی تکمیل ہوئی، اور فرمایا میں تمام درجات قرب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ابو سعید مبارک رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں طے کر چکا تھا، ادھر فراغت ہوئی اور ادھر مقام قطبیت پر اللہ پاک نے مجھے فائز فرما دیا تھا۔ سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے جتنی سب سے پہلے علمی میدان کے اندر، نمبر 2 جتنا عملی میدان کے اندر، نمبر 3 جتنا اپنے فکری میدان کے اندر، نمبر 4 جتنا اپنے سیاسی میدان کے اندر، نمبر 5 جتنا اپنے معاشی مقام،
یہ حضور الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی جو خدمات ہیں انسان اور جنات کے اندر، وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ درس و تدریس اور واعظ و نصیحت اور اللہ کی طرف رجوع، اور بلکہ دنیا کے اوپر آپ کے ہر شعبے کے اندر یہ 11ویں شریف کا سلسلہ یہ بہت بڑا معاشرتی فلاح کا ایک کام ہے جس کی بنیاد آپ نے رکھی۔ آپ زندگی کے جس شعبے کو دیکھیں گے، سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ 90 سال آپ کی دنیاوی حیات طیبہ ہے، اور 90 سال میں سے 60 سال آپ کی عملی حیات طیبہ ہے بغداد شریف کے اندر، جس میں آپ نے 7 بر اعظموں کو فیض یاب فرمایا۔ اس لیے بڑے بڑے اہل علم کا فرمان ہے کہ فتنہ تاتار آ کر گزر گیا، ہماری کتابیں ساری اٹھا کر دریائے دجلہ میں اس طرح ڈالی گئی کہ دریائے دجلہ کا بہاؤ رک گیا بغداد میں، جو علوم و فنون کا اس دور میں مرکز تھا، اور دریا کتنے دن تک اس کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا، لیکن مسلمانوں کے علوم و فنون پھر بھی زندہ رہے۔ اگر سیدنا الغوث الاعظم جیلانی، آپ کے نائبین خلفاء اور آپ کی برکات اور تعلیمات نہ ہوتی تو مسلمان شاید ہی دوبارہ سنبھل پاتے۔ لیکن آج بھی اگر عالم اسلام زندہ و پائندہ ہے جس صورت میں، اس میں بنیادی کردار سیدنا الغوث الاعظم جیلانی کی ذات ببرکات اور فیوز کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر عطا۔ آپ اب اسی قدر ختم پاک کے لیے